امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ارلی ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ارلی ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے and all the registered voters can vote at early voting locations in their counties at the 11-day period starting from October 21st till November 1st اور اس 11 دن کے دنوں میں جو ہے وہ آپ اپنے ارلی ووٹس کاسٹ کر سکتے ہیں اور لانگ لائن سے بچ سکتے ہیں۔ امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں یہ 60ویں صدارتی انتخابات ہیں جو کہ ہونا قرار پائے ہیں نومبر کی 5 تاریخ کو، اور اس مقابلے میں دو بڑی پارٹیاں ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ، ان کے درمیان زبردست مقابلہ متوقع ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو ایک بار پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، اور ہر جگہ آج کل انہی کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیموکریٹ پارٹی کی کمالا ہارس مقابلے میں ہیں، جن کو جو بائیڈن کے مستعفی ہونے کے بعد ان کی پارٹی نے ایز اے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ آزاد امیدوار اور تھرڈ پارٹیز بھی ہیں، جس لائک کارنل ویسٹ کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اہم امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور تھرڈ پارٹی ہے گرین پارٹی۔ گرین پارٹی کا بھی نام بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے، خاص طور پر ان کی جو نامینیٹ کی ہوئی کینڈیڈیٹ ہیں جل اسٹائن، انہوں نے جب سے اگست میں ایک انٹرویو دیا ہے اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر میں منتخب ہو گئی صدر تو چند پہلے فیصلے ہوں گے، ان میں سب سے پہلا فیصلہ میں یہ کروں گی کہ جو سپورٹ ہم ابھی اسرائیل کو کر رہے ہیں ہم اس سپورٹ کو بند کر دیں گے۔ تو ان کے اس بیان کے بعد جو امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے جل اسٹائن کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ The majority of American Muslims have been voting the Democratic Party، یعنی کہ 2004 سے جتنے بھی مسلم میجورٹی ہے وہ ڈیموکریٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اور انہی کے جو نامینیٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرتی ہے۔ لیکن اب گرین پارٹی کی جل اسٹائن کے اس بیان کے بعد سے ان کا جو ٹلٹ ہے وہ کمالا ہارس کی طرف سے ہٹ کر اب وہ جل اسٹائن کی طرف آ گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم میجورٹی ہے اس کے ووٹس واقعی اہمیت رکھتے ہیں؟ تو مور دین 1.5 ملین مسلمز امریکن مسلمز نے ووٹ کاسٹ کیا تھا 2020 میں، اور اب یہ جو مسلم ووٹرز کی ایلیجبل مسلم ووٹرز کی تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تجاوز کر گئی ہے، جو کہ 2.5 ملین یا اس سے بھی زیادہ شمار کی جا رہی ہے۔ جب اتنی بڑی اکثریت ہوگی تو ان کی ووٹنگ کا بھی ظاہر ہے کہ اثر ہوگا، اکثریت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ مسلم میجورٹی جو ہے وہ اب گرین پارٹی کی جل اسٹائن کی طرف ٹل گر گئی ہے، اور اب وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور موسٹ آف دا 40% of Muslim وہ انہی کو ووٹ دینا چاہ رہی۔ So the Muslim voters have the potential to influence the outcome of not only the presidential election but also the local, state and congressional elections also. So یہ بہت ضروری ہے۔ کائر جو کہ ایک مسلم آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ایک سروے کیا ہے، اور اس سروے کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 29.4% امریکن مسلمز ڈیموکریٹ کمالا ہیرس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جبکہ گرین پارٹی کی ڈاکٹر جل اسٹائن کو 29.1% لوگ صدر بنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو 11.2% لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ 16.5% مسلمان وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا ہے کہ انہوں نے کسے ووٹ دینا ہے۔ حال ہی میں دی ورلڈز ریچسٹ مین ایلان مسک نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، اینڈ ہی از ناؤ اے پاورفل میگا ڈونر فار ڈونلڈ ٹرمپ، اور اپنی کیمپین میں ہی از پلیجنگ ٹو رینڈملی اوارڈ $1 million ٹو رجسٹرڈ سوئنگ اسٹیٹ ووٹرز ڈیلی تھرو الیکشن ڈے۔ ادر دین دی مسلم ووٹرز اگر دیکھا جائے تو پنسلوینیا، مشیگن، وسکانسن اور نیواڈا یہ وہ 4 اہم کی اسٹیٹس ہیں جن کے 538 مضبوط الیکٹورل کالج میں کل 51 ووٹ ہیں،
اور اگر ٹرمپ، ہیرس یا جل اسٹائن ان چاروں ریاستوں میں جیت جاتے ہیں then they are effectively guaranteed the presidency. So your vote can create a long-lasting implications. Voters have the power to shape the democracy, but first they must cast their ballots.